حضرات گرامی، سرزمین چھاتا پتھر کے نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، آج کی تاریخ ایک عظیم تاریخ ہوگی، اس لیے کہ جماعت کی ایک قدیم اور پرانی بستی ہے۔ اس سے قبل میں ایک بار کئی ماہ پہلے جب میرا پروگرام دیوگھر کا تھا، ایک مہینے میں 4 پروگرام ہر ڈسٹرکٹ میں میرے ہوتے ہیں، خطبوں کا یا دروس کا۔ پہلا سلسلہ جب میں نے شروع کیا تو دیوگھر میں سب سے پہلے میں آپ کی اس بستی میں آیا، کیونکہ اس بستی کے اندر میں آج سے 50 سال پہلے بھی آیا کرتا تھا۔ وہ بزرگ جانتے ہوں گے، وہ نوجوان جانتے ہوں گے، وہ شاگرد جانتے ہوں گے جنہوں نے ہمارے پاس تعلیم حاصل کی، اور الحمدللہ اس وجہ سے بھی آنا تھا کہ ہماری جماعت کے جو عظیم موقر ہستی ساتھی حضرت مولانا خالد صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب عطا فرمائے، اور ایک حضرت مولانا مسعود احمد صاحب فیضی الحمدللہ ابھی حیات میں ہیں، تو یہ ان کا داغ بیل ڈالا ہوا تھا، صرف شرمندے خواب تعمیر نہ ہو سکا، اور اب نوجوان موجود ہیں انشاءاللہ جو انہوں نے داغ بیل ڈالی ہے، اور صفا فاؤنڈیشن کے نام سے جو ادارہ قائم کیا ہے، یہاں کے نوجوانوں نے جو زمینیں وقف کی ہیں الحمدللہ وہ قابل مبارکباد ہیں، اور اس زمین کے وقف کی بنیاد پر یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دعا اللہ رب العالمین سے کہ آپ حضرات کی خدمات کو اور آپ حضرات کے تعاون کو، آپ حضرات کی زمین دینے کو اللہ قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا مسعود صاحب کو میں نے بتایا تھا خطبے کے اندر کہ ایک پرانی بستی ہے اور 200 گھر کی آبادی ہے، اور بند کمرے میں چھوٹی سی جگہ میں مسجد ہے، پھیل جائیں لوگ اور جماعت جمیت کا کام ہو، الحمدللہ یہ مسجد سامنے آئی۔ میرے عزیز بھائیوں، مولانا بھی اس وقت بیمار ہیں، مجھے تو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اماموں اور ذمہ داروں کے دعوت پر میں حاضر ہوا۔ گناہوں مصروفیات جیسا کہ قاری انور صاحب نے آپ کو بتایا، مصروفیات بہت زیادہ ہے، ایک تو مدرسے کی ایک ذمہ داری، ایک عمارت کی ذمہ داری، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالی ہمارے لیے تمام ذمہ داریوں کو اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بہت افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی، 50 سال پہلے بھی میں نے آبادی کو دیکھا، اب بھی دیکھ رہا ہوں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ 200 گھروں کے مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اگر 200 ایک گھر میں نہ جانے 20-30 افراد ہوں گے، اگر ایک گھر کے ایک آدمی آتے تو اس پنڈال میں، اس مجلس میں الحمدللہ 200 آدمی ہوتے، اور 200 آدمی اگر 1000 روپیہ دیتے تو کتنا چندہ ہو جاتا؟ 200 آدمی 1000 اگر چندہ دے کتنا ہوگا؟ الحمدللہ۔ اچھا 200 نہ دو 500 تو کوئی معنی نہیں رکھتا آج کے دور میں جی، پان کھا کے تھوک دیتے، بیڑی پی سگریٹ پی، اگر 500 روپیہ 200 آدمی دے دے تو انشاءاللہ 1 لاکھ، اور 1 لاکھ جب جماعت کے ہاتھ میں، ذمہ دار کے ہاتھ میں آئے گا تو بنیاد پڑے گی اور انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا اور بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن جذبہ خالی دکھانے سے نہیں ہوگا۔ ابھی لوگ آتے تو میں ان کو بتاتا جذبات سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ آپ اماموں کو کہہ دیں گے کہ مدرسہ قائم کیجئے، بنیاد رکھیے، جماعت دیوگھر کے علماء کو بلا لیجئے، امیر جھارکھنڈ کو بلا لیجئے، بنیاد رکھ دیجئے، اور آپ بغل جھانک کر کے اگر گھر چلے جائیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ لہذا میں مولانا مسعود صاحب فیضی دامت برکاتہم بڑی پریشانیوں کے بعد وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی الحمدللہ ایک دماغ ہے، ایک تجربہ ہے، پرانے عالم دین ہیں۔ میں چاہتا ہوں، اور اس وقت بھی کہا تھا
کہ یہاں کے ذمہ دار موجودہ مولانا مسعود صاحب بھی ایک رہیں گے ماشاءاللہ. یہ ہمارے پرانے بھائی داؤد بھائی ماشاءاللہ ان کو صدر رکھنا ہے اور سارے لوگوں کو اکٹھا ہو کر کے انشاءاللہ اس کام کو آگے کرنا ہے. میں نے آپ نے شعر سنا مل کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اتحاد سب سے بڑا سرمایہ ہے. میں اپنے نوجوان علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ بزرگوں کی سرپرستی ہے نا بزرگوں کی سرپرستی بات کڑی ہوگی تو معاف کیجیے گا. بزرگوں کی سرپرستی آپ کو حاصل کرنی ہوگی, ان سے دعا لینی ہوگی, ان سے مشورہ کرنا ہوگا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ہے شاعر اسلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کر دھلتے ہیں, وہاں گیا یہاں یہ پنڈال میں سب کا ہو گیا.